نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ایسی مائیں جن کے ہاں ہونے والے بچے کے بارے میں یہ ولادت سے پہلے ہی پتہ چل جائے کہ بہت شدید جسمانی اور دماغی اعضاء کی خرابی ہے کہ جس کے ساتھ زندہ رہنا اس بچے کا تقریباً ناممکن ہے۔ بعض اوقات پیدائش سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں ہی وہ مر جاتے ہیں، بعض یہ کہ پیدائش کے بعد کچھ دیر کے بعد، کبھی ہفتے 2 ہفتے مہینے بھر میں۔ تو ایسی صورت میں اگر ماں کی جان کو خطرہ نہ ہو، جیسا کہ عموماً نہیں ہوتا، یعنی وہ بچہ اگر پیٹ میں رہتا ہے اور 9 مہینے پورے کر کے یا جو بھی اس کی مدت ہے پوری کر کے پھر اس کی ولادت ہو جاتی ہے، تو اس سے ماں کی جسمانی طور پر کوئی صحت کو نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ روحانی طور پر اس میں ایک فائدہ ہے، اور وہ یہ کہ ایسا بچہ جب دنیا میں سانس لے کر جاتا ہے یا اس کے اعضاء بن چکے ہوتے ہیں اور تب وہ دنیا سے جاتا ہے، تو اب اس کی حیثیت ایک انسان کی ہے، جس کی حرمت، جس کا فضل، جس کی تکریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت اعلیٰ پیمانے پر فرمائی ہے، تمام مخلوقات میں اس کو افضل قرار دے کر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تو اب وہ اپنے والدین کے لیے قیامت میں شفاعت کا ذریعہ بنے گا، اپنے والدین کو جنت میں لے جانے کی کوشش کرے گا کہ مجھے دنیا میں ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا ساتھ نہیں ملا، تو آخرت میں یہ بندوبست ہو جائے۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ ہم لوگ چونکہ کمزور ہو گئے ہیں آج کل کے زمانے میں، تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس سے جسمانی نقصان نہ صحیح، لیکن ایک روحانی ٹروما ہوتا ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے، ایک غم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے، اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس میں مدد کی جائے، اور گویا اس بچے کو دوا کے ذریعے یا کسی بھی طرح سے ایبورٹ کر دیا جائے، ضائع کر دیا جائے۔ اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذاتی ایک ٹراما سے، جو کہ آرٹیفیشل ہے اور ایک معاشرے کے اندر چیز بن گئی ہے، تو لوگ ایسا سوچنے لگے ہیں۔ پہلے لوگوں کے اس طرح کے معاملات بہت ہوتے تھے اور کسی کو پریشانی نہیں ہوتی تھی، پہلے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، بعد میں پتہ چلتا تھا۔ اب یہ ہے کہ چونکہ پتہ چل جاتا ہے تو ہم ذرا زیادہ پریشان ہونے لگے ہیں، کمزور بھی ہو گئے، ہمارے اعضاء و جوارح، اعصاب کی کمزوریاں بھی ہیں، تو ہم ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دیکھ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں، جبکہ معمول یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو امتحان آئے اس پر صبر کیا جائے اور پناہ مانگی جائے کہ اللہ ہمیں کسی امتحان میں ڈالے، لیکن جب امتحان آ جائے تو اس پر راضی رہنا چاہیے، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ یہ اولاد جو آپ کے سامنے اگر ہوتی اور بیمار ہوتی، کمزور ہوتی، تو کیا اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کر دیتے؟ کیا اپنے ہاتھ سے اس کا گلا گھونٹ دیتے کہ چلو ابھی چلنے پھرنے والا نہیں ہے، بیمار ہے تو اس کو مار دیا جائے؟ انسان تو دور کی بات، آپ کا پسندیدہ پرندہ، بلکہ گھر میں کوئی چڑیا وغیرہ ایسے گھونسلہ بنا لے اور اس میں کوئی بچہ ہو ان کا، اب پتہ چلے کہ اس کے پر ٹوٹ گئے ہیں یا ٹانگ اس کی کٹ گئی ہے یا کاٹ دی ہے کسی اور دوسرے جانور نے، کسی شکاری نے، بلی وغیرہ نے، تو کیا ایسے بچے کو، ایسے چوزے کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتے ہیں؟ یا کرنے کی ہمت ہوتی ہے کسی کی؟ کتنی شقاوت کی بات ہے کہ ہم ایک انسان کو تو درکنار، ایک پرندے کو اور جانور کو بھی اپنے ہاتھ سے دبا کے روند نہیں سکتے، مار نہیں سکتے، لیکن اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کو دواؤں کے ذریعے، صرف اس وجہ سے کہ ہمیں سٹریس اور پریشانی ہوگی، جبکہ وہ بچہ قیامت میں ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، اپنے ہاتھ سے کچل دیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے سائن کر دیتے ہیں ان پرچوں پر، کانسنٹ پہ، اور کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، مار دو اس بچے کو تاکہ مجھے مار دیں۔
بظاہر ہم اس بچے کے لیے اپنے ذہن میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے اچھا کر رہے ہیں تاکہ یہ بچہ مشکلات اور پریشانی سے بچ جائے اور اس کو کوئی تکلیف نہ آئے، لیکن حقیقت یہ کہ ہم اس کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ طبعی موت ہر ایک کی آنی ہے، جو دنیا میں آیا ہے وہ اپنے وقت پہ اپنے طریقے پہ چلا جائے گا۔ ہمیں اپنے اختیار میں، اپنے ہاتھ میں کسی کی زندگی اور موت نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہمیں بچانا چاہیے۔ اللہ فرماتے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک شخص کی زندگی بچائی اس نے پوری کائنات کی گویا، پوری انسانیت کی گویا اس نے زندگی بچا لی۔ اسی طرح جس نے کسی کو قتل کیا بے گناہ، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ کیا اس کا اس معاملے میں ہاتھ ہے کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کی اجازت دے دی جائے؟ بعضوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو تو شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ یہ بھی مغالطہ ہے۔ یہ احساس، یہ شعور ہونا یا نہ ہونا، اس کا بھی سوال وہ قیامت میں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچوں کو قتل کرنے کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، فاقے کی خوف سے، پریشانی سے کہ کھلائیں گے کہاں سے۔ تو یہ سب بالکل ہی عجیب قسم کی فکریں آج بن گئی ہیں لوگوں کی۔ پرانے زمانے میں جب سکینز بھی نہیں ہوتے تھے اور اسی طرح سے کانٹرسیپشن کا بھی کوئی ایک ایسا سلسلہ نہیں تھا، تو لوگوں کے 12 15 بچے ہوتے تھے اور ان میں سے کئی ایک مر بھی جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے، پیدائش سے پہلے ہی بعض ختم ہو جاتے تھے۔ وہ مضبوط لوگ تھے، گزارا کرتے تھے، اللہ کی رضا میں راضی رہتے تھے۔ اب ہمارا کھانسی نزلے سے ایسا حال ہو جاتا ہے کہ بس صبر و ضبط نہیں رہا، حوصلہ ہمت نہیں رہی، کوئی جذبہ نہیں رہا۔ یہ سب بہت منفی چیز ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، زندہ صلاحیتیں پیدا کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اگر اس امتحان میں ڈالا ہے تو یہ بچہ کل قیامت میں انشاءاللہ تعالیٰ میرے لیے شفاعت کا ذریعہ بھی بنے گا، اور کم از کم میرے ذہن میں اس کی ایک تصویر ہوگی جسے میں دیکھ کے یاد کروں۔ پیدائش کے بعد اس کو نام دیا جائے گا، اس کے کان میں اذان دی جائے گی، یہ سنتیں ادا کرنے کا مجھے موقع ملے گا، میرے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی خوش ہوں گے، ہماری خاندان کا، ہماری فیملی کا وہ ایک حصہ بن جائے گا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے ہاتھ سے پھر اس کو والد، بھائی وغیرہ دفنائیں گے جب وہ چلا جائے دنیا سے، تو وہ ہمارے لیے ایک ذریعہ بن رہا ہے آخرت کے راستے کو آسان کرنے کے لیے، اور ہم اس کو کچلنے پہ تلے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کو مسلنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اس ننھی سی کلی نے کیا نقصان کیا ہے کسی کا کہ ہم اس کی خاطر تھوڑی تکلیف یہ برداشت نہیں کر سکتے، اور جس میں ہم شو یہ کر رہے ہیں کہ ہم تو تمہارے فائدے ہی کے لیے تمہارا گلا دبا رہے ہیں، ہم تو تمہیں مار اسی لے رہے ہیں، پاؤں سے اس لیے کچل رہے ہیں کہ تمہیں تکلیف نہ ہو بعد میں۔ اس سے زیادہ نادانی اور کیا ہوگی؟ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمایا، اللہ ہمیں مضبوط رکھے، ہمارے ایمان کو، توکل کو، بھروسے کو اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا بنائے۔ اللہ اپنا خصوصی فضل فرمائے۔